آتے ہیں آج کے، اور وہ ہے ورگو لیبرا۔ بالکل۔ اب اس سیریز کے اعتبار سے دیکھا جائے تو منتھ آف نومبر جو ہے اس میں نارملی میں جو باقی ویڈیوز میں بتاتا آیا ہوں کہ ایک تو جوپیٹر اپنی ایگزالٹڈ پوزیشن پہ ہے، سن جو ہے اس نے 16-15 نومبر تک رہنا اپنی کمزور کیفیت میں، اور 16 کے بعد نکل کے وہ نسبتاً ایک بہتر پوزیشن پہ آئے گا۔ ٹھیک ہے۔ اور بیسکلی جو مرکری کی جب ہم بات کرتے ہیں، اور مرکری میں آتا ہے ورگو، کیونکہ ورگو کا رولنگ پلانٹ ہے اور ورگو کا مین ریپرزنٹیٹیو ہے مرکری، جی۔ اور مرکری ہمیشہ جو ہے وہ سن کے آگے پیچھے ہی رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ کبھی ڈائریکٹ کبھی ریٹروگریڈ، پھر سن کے آگے سن کے پیچھے، تو ہمیشہ سن کے قریب رہتا ہے، جس وجہ سے اس اعتبار سے اگر ہم مرکری کی بات کریں تو مرکری جو ہے وہ ہے کمیونیکیشن کا پلانٹ، ٹھیک ہے، بات چیت کا پلانٹ، اور اسی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ چیزیں بات چیت کے اعتبار سے فائنلائز ہونے کے لحاظ سے کہیں نہ کہیں پہ تمام زوڈک سائنس کے لیے بہت زیادہ اپ اینڈ ڈاؤن چل رہی ہوتی ہیں، جی، کہ کبھی بھی چیزیں سموتھ نہیں چلتی، کیونکہ وہ آتی ہیں مرکری کے انڈر، اور مرکری جو ہے وہ پازیٹیو، نیگیٹو، ریٹروگریٹڈ، کمبسٹڈ، یہ تمام تر کیفیت میں پورا سال جو ہے وہ رہتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب اس لحاظ سے منتھ آف نومبر کی اگر ہم بات کریں تو منتھ آف نومبر میں سب سے اچھی چیز یہ ہے ورگنز والوں کے لیے بیسکلی کہ ان کا پیسے کا اپنا رولنگ پلانٹ ذاتی گھر میں ابتدائی طور کے پر رہے گا، اس اعتبار سے ان کو پیسے وائز تو قطعی طور پہ کوئی فکر یا پریشانی والا معاملہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ ایون ان کی زندگی میں اگر یہ کوئی ایسا کام یا ایسا بزنس یا ایسی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں جو کہ آن لائن کسی بھی جگہ پہ ہے، جیسے کہ ابھی ریسنٹلی نومبر شروع ہونے سے پہلے ہی ایسے تمام تر لوگوں کو بہت بڑا ایک جھٹکا لگا جو کہ فارکس ٹریڈنگ کر رہے تھے، یا وہ لوگ جو کہ کسی بھی طور پہ کرپٹو انویسٹمنٹ کرتے ہیں، جی، ان لوگوں کو اچھا خاصا کسی نہ کسی طور پہ لاس فیس کرنا پڑا، لیکن منتھ آف نومبر میں انشاءاللہ ان کی ریکوری ہونے کے چانسز بہت اچھے ہیں، اچھا، اور اگر ان کا زوڈک سائن ورگو ہے۔ ورگو ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھا جائے تو ورگنز والے جو افراد ہیں، کوئی ایسا کام کر رہے ہوں جو کہ ای کامرس بزنس ہے، فری لانسنگ ہے، یا کوئی ایسا کام یا جاب یا بزنس ہے جو کہ اپنے ہوم لینڈ سے دور جا کے کسی دوسرے شہر میں کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تب بھی ان کے نصیب میں پیسہ جو ہے وہ ان کے لیے انشاءاللہ بڑھاوے کی شکل کی طرف اختیار ہوگا۔ پھر ان کی زندگی میں اس طرح کے خرچے ہوں گے جو کہ بیرون ملک سفر کے اوپر ہیں، ٹھیک ہے، ویزا اپلیکیشن کے اوپر ہیں، یا کسی بھی طور کے اوپر ایسے ایکسپینسز جو کہ کسی بھی روحانی سفر کے اوپر ہیں، تو یہ اٹ مینس کہ ان کی زندگی میں ٹریول جو ہے وہ رہتا ہوا نظر آئے گا، ٹھیک ہے، ورگو زوڈک سائن کے اعتبار سے۔ پھر اعتبار سے ورگنز والوں کو دیکھا جائے تو ورگنز والوں کے لیے پہلے 15 دن اس اعتبار سے نسبتاً بہت زیادہ احتیاط والے بھی ہیں کہ ان کا خرچے کا مالک موجود ہے پیسے کے گھر میں، جی، خرچے کا بھی ہے اور اوپر سے یہ بیماریوں کا بھی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب بیماریوں کا پلانٹ اگر پیسے کے گھر میں ہے تو ان کو صحت کے اعتبار سے چیزیں بہت زیادہ احتیاط کی طرف لے کے جانے کی ضرورت ہے۔ اچھا، اگر یہ صحت وائز احتیاط نہیں کریں گے تو ان کو کہیں نہ کہیں پہ خرچہ جو ہے وہ اپنی بیماری کے اوپر، میڈیکیشن کے اوپر کرنا پڑے گا۔ اس چیز کے بارے میں ورگنز کو اسٹریٹ اوے پہلے 15 دن میں بہت کیئر کی ضرورت ہے۔ بالکل ٹھیک۔ گو کہ 15-16 نومبر کے بعد جو ہے وہ چیزیں نسبتاً تھوڑا سا بہتر اور ریلیف کی طرف آ جائیں گی۔ جی، اب اس کے بعد ہم جاتے ہیں ان کی ایسی خواہشات کی طرف جو کہ بہت طویل عرصہ سے پینڈنگ چلی آ رہی تھیں، تو منتھ آف نومبر ایک ایسا مہینہ ہے ورگنز والوں کے لیے کہ ان کی ہر طرح کی درینہ خواہشات جو کہ نیک ہے، جائز ہے، شرعی ہے، وہ ان کی انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ اچھا، پھر اس کے بعد ان کی زندگی میں چند ایک بڑے مخلص، بزرگ اور پازیٹیو مائنڈڈ اور مذہب یا روحانیت سے کسی نہ کسی طور کے اوپر ان کا کنیکشن ہوگا، اس طرح کے افراد جو ہیں وہ ان کی زندگی میں لازمی طور کے اوپر داخل ہوں گے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ورگنز والوں کو دیکھا جائے تو ورگنز والوں کی زندگی میں اسپیشلی طور پہ ایسے ورگنز جو کہ ذاتی خود کا کوئی بزنس رن کر رہے ہیں یا اپنی زندگی میں کسی پرسنل بزنس میں انویسٹمنٹ کی طرف بھی آئیں گے، کسی نئے ایگریمنٹ کی طرف آئیں گے، کوئی نئی انویسٹمنٹس کریں گے، کوئی نئی ریفارمز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ایسے ورگن جو کہ کسی بھی طور کے اوپر پارٹنرشپ میں کوئی کام کر رہے ہیں تو پارٹنرشپ کی بنیاد کے اوپر بھی ان کی خواہش یہ ہوگی کہ وہ کسی کے شخص کے ساتھ مل کے کچھ کام کی طرف شروعات کریں، تو ان کی خواہشات اس اعتبار سے بھی مولڈ ہوں گی کہ کسی کے ساتھ مل کے کسی کے نصیب کے ساتھ یہ کوئی کام شروع کریں، اور اس میں بھی کافی حد تک ان کی 10 نومبر کے بعد سے جو چیزیں ہیں وہ پازیٹیوٹی کی طرف ہیں کہ 10 نومبر کے بعد یہ کسی نہ کسی طور کے اوپر اس طرح کے کام اور بزنس میں انشاءاللہ موو کر جائیں گے۔ ٹھیک ہے۔ یہ چیز ان کی زندگی میں بہت اچھی ہے۔ جی، اس کے بعد ہم آتے ہیں ورگنز والوں کی زندگی میں ان کی فیملی لائف کے اوپر۔ بالکل۔ فیملی لائف کو دیکھا جائے تو گھر کے اعتبار سے جتنے بھی مسائل ہیں، پریشانی ہیں، پرابلمز ہیں، الجھنیں ہیں، فکر مندیاں ہیں، وہ ماضی کا حصہ تھیں۔ نومبر میں ایسا ان کی زندگی میں کچھ نہیں ہوگا۔ اچھا، منتھ آف نومبر ان کی زندگی میں نہ صرف گھر میں سکون لائے گا، گھر میں خوشی لائے گا، گھر والوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ ان کا ایک محبت کا، پیورٹی کا رشتہ قائم ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ کچھ ماضی کے اختلافات کے اوپر کچھ جو ہے وہ کلیریفیکیشنز ہوں گی، کسی نہ کسی طور کے اوپر ایسی الجھنیں، ایسی پریشانیاں جو ان کی زمین، جائیداد یا پراپرٹی کے اوپر لے کے ہیں،
ان سے بھی چیزیں جو ہیں وہ غلط فہمیوں سے باہر نکل آئیں گی. تو گھر کے ماحول میں برکت نظر آتی ہے, پراسپیرٹی اور خوشحالی نظر آتی ہے. ٹھیک ہے. اب ہم موو کرتے ہیں اگلے زوڈک سائن کی طرف, اور وہ ہے لیبرا پرچم. لیبرنز والوں کو دیکھا جائے تو لیبرنز والے جو ہیں وہ اس اعتبار سے نسبتاً بہت اچھا اس مہینے کی ابتدا کریں گے, اس سینس میں کہ ان کا ذہن کا حاکم اپنے ذاتی گھر میں نسبتاً ایک اچھی پوزیشن پہ ہے. تو ویسے ان کے ذہن کے گھر میں یہاں پہ شمس بھی ہے ابتدائی طور کے پر, تو ان کے ذہن میں نا بہت ساری ایسی چیزیں مکس اینڈ میچ چل رہی ہوں گی کہ جس کو یہ تھوڑا سا ریکٹیفائی کرنے کی کوشش کریں گے. اپنے خیالات کو یکجا کرنے کی کوشش کریں گے, کچھ چیزوں کو یہ نکالنے کی کوشش کریں گے, کچھ بلا وجہ کے جو تفکرات ہیں, خواہشات ہیں, اور ایسی خواہشات جو کہ ان کو پتہ بھی ہے کہ یہ ابھی وقت نہیں ہے کہ اس کو کہنے کا یا پورا کرنے کا. تو ان کا ذہن کا حاکم جب ان کے ذہن کے گھر میں منتھ آف نومبر میں آئے گا, اکتوبر کا انہوں نے آخری جو 15 دن گزارے ہیں وہ کسی نہ کسی طور کے پر ذہنی طور کے پر اسی ایک اپنی ہی ذات کے ساتھ ایک ذہنی جنگ کی شکل میں گزاریں کہ انہیں اپنی خواہشات کو پورا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے, چیزوں کو کہہ دینا چاہیے یا روک کے لے کے چلنا چاہیے. کسی نہ کسی طور کے پر یہ ذہنی طور کے پر بڑے غیر مستقل مزاج بھی رہے ہیں اور فیصلہ بھی نہیں کر پائے. لیکن منتھ آف نومبر کی جو ابتدا ہے وہ ان کے لیے اس اعتبار سے بڑی اچھی ہے کہ یہ فیصلہ کرنے کی پوزیشن پہ ہوں گے. ذہنی طور کے پر یہ استقامت کی طرف آئیں گے. ان کو اپنا کہیں نہ کہیں پہ ذہنی طور پہ اپنی خواہشات کے اعتبار سے چیزیں بڑی کلیئرٹی میں ہوں گی. قطعی طور کے پر ان کو کچھ ابہام نہیں ہوں گے, یہ بہت اچھے انداز میں چیزوں کو سمجھ چکے ہوں گے, اور یہ اپنی زندگی میں بڑی اسٹرینتھننگ موڈ میں اپنی ایسی خواہشات کو کنٹرول کر لیں گے جو کہ ابھی درست وقت نہیں ہے پورا کرنے کا یا کہنے کا. پھر ان کی زندگی میں ایسے لوگ جو کہ کہیں نہ کہیں پہ ان کے لیے پریشانی کریٹ کر رہے تھے, منتھ آف نومبر کی ابتدا سے ہی یہ ایسے لوگوں کو کہیں نہ کہیں پہ لمٹ کرتے ہوئے نظر آئیں گے. ان کو اپنی زندگی سے نکالنے کی کوششوں میں کافی حد تک متحرک ہوں گے, اور اس میں کامیابی ان کو جا کے ملے گی 16 نومبر کے بعد سے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ لیبرنز والوں کو دیکھا جائے تو لیبرنز والوں کے مزاج میں جو ایک چیز تھوڑا سا کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ پہلے جو 10 دن ہوں گے اس میں ان کو تھوڑا سا اپنا ڈومیننسی والا جو بیہیویئر ہے اس کو تھوڑا سا کنٹرول کرنا ہوگا. اگر یہ اپنے ڈومیننسی والے بیہیویئر کو, لوگوں کے اوپر بہت زیادہ چیزوں کو مسلط کرنا, حاوی کرنا, لوگوں کو ان کی مرضی کے خلاف کسی بھی طور کے اوپر پش کرتے رہنا, اس چیز سے ان کو روکنے کی بہت اشد ضرورت ہے. اور اگر یہ پہلے 10 دن اس چیز سے رک جاتے ہیں تو یہ اپنی زندگی میں جو مخلص لوگ ہیں ان کو یہ محفوظ کر لیں گے. ٹھیک ہے. ادروائز کہیں نہ کہیں پہ چھوٹی چھوٹی اختلافات ان کے مخلصین کے ساتھ اسی بنیاد پہ رہیں گے کہ یہ کچھ چیزیں امپوز کرتے ہوئے نظر آئیں گے جو کہ دوسرے لوگ نہیں کرنا چاہتے. اس چیز سے ان کو صرف پہلے 10 دن رکنا ہے, اس کے بعد چیزیں آٹومیٹکلی طور کے پر ان کی ویسے ہی رشتوں کے اعتبار سے بہت اچھی ہو جائیں گی. اس کے بعد ان کی زندگی میں دیکھا جائے تو ان کے زائچے کے چوتھے گھر میں جوپٹر کا ایگزالٹڈ پوزیشن پہ 10ویں گھر میں جوپٹر کا ایگزالٹڈ پوزیشن پہ ہونا اس چیز کو انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ یہ اپنی زندگی میں اپنی عزت اور رسپیکٹ وائز گرو کریں گے. یہ اپنی زندگی میں کسی نئے کام کی طرف بڑھ سکتے ہیں, کسی نئے بزنس کی طرف بڑھ سکتے ہیں, اپنی جاب کو کوئٹ کرتے ہوئے کسی بزنس موڈ میں ایکٹیویٹ ہو سکتے ہیں. یہ اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ نئے تجربات یا نئے ریفارمز یا پھر نئے ایگریمنٹ جو ہیں وہ انوالو کریں گے. تو یہ چیز بھی لیبرنز والوں کی زندگی میں ان کو رسپیکٹ اور عزت وائز لوگوں کی نظروں میں گروتھ کی طرف لے کے جائے گی کہ لوگ ان کی طرف اٹریکٹ ہوں گے, لوگ ان کو عزت دینے پہ مجبور ہوں گے, لوگ ان کی قابلیت و صلاحیت جو ہے اس کو کہیں نہ کہیں پہ ایکسیپٹ کرنا شروع کریں گے. تو ایک ایکسیپٹنس موڈ جو ہے وہ ان کے لیے بہت اچھا ہوگا. پھر اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں ان کی زندگی میں ان کے فائنینس کو لے کے. فائنینشلی طور کے پر چیزوں کو دیکھا جائے تو ان کی زندگی میں ایسی چیزیں جو کہ کسی بھی طور کے پر یہ ایسے بزنسز سے انکم جنریٹ کر رہے ہیں جو کہ ٹریڈ ہے, امپورٹ ایکسپورٹ ہے, اسٹاک ایکسچینج ہے, فوریکس ہے, یا کوئی سیلز یا مارکیٹنگ کا کام ہے. اس طرح کے کتنے بھی بزنسز اگر یہ رن کر رہے ہیں تو اس میں ان کو فائنینشلی طور کے پر کہیں نہ کہیں پہ بینیفٹ ملتا ہوا نظر آئے گا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد لیبرنز والوں کو دیکھا جائے تو ان کی زندگی میں کیونکہ خانہ مال کا حاکم ستارہ اپنے ذاتی گھر میں بھی ہے اور وہ اوپر سے رول کرتا ہے ان کی شراکت کو بھی, تو یہ اپنی زندگی میں کوئی پارٹنرشپ میں کام کر رہے ہیں کسی بھی شخص کے ساتھ مل کے, تو فائنینشلی طور کے پر اسٹیبلٹی جو ہے وہ منتھ آف نومبر میں بھی ان کی زندگی میں رہتی ہوئی نظر آئے گی. ٹھیک ہے. یہ موڈ ان کی زندگی میں بہت زیادہ اچھا ہے. اور ایون ایسے لیبرنز افراد جو کہ کسی بھی طور کے پر منتھ آف نومبر میں یا ریسنٹلی طور کے پر اکتوبر میں ہی جن کی شادی ہوئی ہے,
نکاح ہوا ہے اور انگیجمنٹ ہوئی ہے, ان کی زندگی میں ان کا رشتہ ازدواج میں بندھنا فائنینشلی طور کے پر ان کی زندگی میں گروتھ لے کے آتا ہوا نظر آئے گا کہ جو شخص ان کی زندگی میں داخل ہوا ہے اس اسپیسیفک ٹائم پہ اس شخص کے نصیب سے ان کی زندگی میں فائنینشلی طور پہ گروتھ آنا شروع ہو گئی. تو یہ چیز بھی لیبرنز والوں کے لیے نسبتاً بہت زیادہ اچھی اور خوشگوار ہے. صرف ان کو پہلے 10 دن میں اپنی ڈومیننسی کو کنٹرول کرنا ہے, باقی ان کی زندگی میں کوئی اتنے زیادہ پرابلم یا مسائل جو ہے وہ نہیں نظر آتے. ٹھیک ہے, یہ تو بات ہوگی فائنانس کی بھی زیادہ کافی بات ہوئی. یہ جن کے لیے آپ میریڈ کپلز کی بات کر رہے تھے, لیکن ہمارے جو پیارے پیارے ویورز جو رومانس کی اگر میں بات کروں, جو اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں یا جن کی شادیوں میں رکاوٹیں ہیں یا شادیاں نہیں ہو پا رہی, ان کے حوالے سے ان 2 زوڈک سائنس کے بارے میں اگر میں پوچھوں. دیکھیے غوث صاحب, اس میں اگر ہم دیکھیں تو ورگنز والے جو افراد ہیں ان کے ذائچے کے 5ویں گھر کا حاکم ستارہ ٹھیک ہے منتھ آف نومبر میں اچھی نظر بنائے گا. ایک تو جوپیٹر کے ساتھ یہ ایک اچھی پلیسمنٹ ہے کہ اس کی ایک اچھی نظر کا قائم ہونا ان کو محبت یا پسند کی شادی میں آسانی ملنا شروع ہوگی. ٹھیک ہے, یہ چیز ورگنز والوں کے لیے تو اچھی ہے. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد اگر ہم لیبرا والوں کے لیے دیکھیں تو ان کے لیے انیشل سٹیج میں تو نہیں, لیکن ان کے لیے 25, 26 اور 27 نومبر یہ 3 دن ایسے ہوں گے کہ جس میں ایک بہت اچھی نظر قائم ہو رہی ہے ان کے ذہن کے حاکم ستارے کی جا کے جوپیٹر کے ساتھ. تو اس اعتبار سے ان کی زندگی میں یہ جو 3 دن ہے اس میں اپنی محبت کا اظہار کرنا, محبت کو شادی کے اوپر لے کے جانے کے لیے کوششیں کرنا, یا کسی بھی طور کے اوپر کوئی ایسا فرد ہے جو مان نہیں رہا اس کو منانے کے لیے کوشش کرنا. تو منتھ آف نومبر میں 3 دن ہیں ان کے لیے لیبرنز والوں کے لیے 25, 26 اور 27 نومبر. ان 3 دنوں میں اگر یہ اپنا کسی بھی طور کے اوپر لوگوں کو رضامند کرنا چاہیں تو اس میں ان کو کامیابی مل جائے گی. ٹھیک ہے, ایک تو زنجانی صاحب ریمیڈی بتا دیں آپ کہ جن کو پرابلمز ہیں ان دونوں زوڈک سائنس کی, اور ان کو صدقہ کیا کرنا چاہیے. اور تیسرا میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ منانے کے لیے بھی کچھ ان کو بتا دیں کہ گفٹ کیا کرنا چاہیے. دیکھیں اس میں اگر ہم دیکھیں صدقے کے طور کے اوپر تو ورگنز والوں کو جو صدقہ دینا ہے نا وہ انہوں نے صدقہ اپنا دینا ہے ایوری سنڈے. ٹھیک ہے, ہر اتوار والے دن حسب اتفاق گندم یا باجرہ جو کہ پرندوں کو ڈالا جائے. لیبرنز والوں کے لیے صدقہ دیکھا جائے تو انہوں نے جو صدقہ دینا ہے ان کا صدقہ ہے ہر منگل والے دن حسب اتفاق لال رنگ کی کسی بھی چیز کا جس میں گوشت, کلیجی, کوئی بھی ریڈ کلر کی چیز ہو سکتی ہے. اب اگر ہم اس میں یہ دیکھیں کہ ایسے لوگ جو کہ اپنے محبوب کو منانا چاہ رہے ہیں, محبوب کو رضامند کرنا چاہ رہے ہیں, تو اس میں سب سے پہلے تو ہمارا زوڈک ہمارا سینٹس آف زوڈک کا وہ پرفیوم جو کہ اس شخص کے مزاج کو آپ کی طرف مولڈ کرے گا, تو یہ آپ اس کو گفٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یا پھر آپ اس شخص کے زوڈک سائن کا پرفیوم خود لگائیں اور اس کے پاس جائیں تاکہ وہ اپنے اورا کی اسٹرینتھنگ آپ کے اندر محسوس کرے اور پھر جو ہے وہ آپ کی طرف راغب ہو اور آپ کی بات کے اوپر امپلیمنٹ کرے. پرچیز کیسے کر سکتے ہیں اس کو پرچیز کرنے کے لیے اس کی ویب سائٹ ہے جو کہ senseofzodiac.com, جو ہماری اس میں مینشن senseofzodiac.com, اسی ویب سائٹ پہ جا کے اس کو پروموشنل پرائس پہ پرچیز کر سکتے ہیں.